سامعین محترم، النجف اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ دروس میں ہمارا ٹاپک تھا عقیدہ وحدانیت اور عقیدہ نبوت۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس اہم ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے عقیدہ امامت، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ بات واضح ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں اپنی قوم کے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت کی طرح عقیدہ امامت بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ امامت ایک حساس ٹاپک ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے۔ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کے دور میں کچھ خرافاتی افراد نے اس عظیم منصب کو معمولی منصب بنا کر ہر ایرا غیرہ کو اس عظیم منصب پر فائز کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ ایک عظیم اور پاکیزہ عہدہ ہے جو اللہ تعالی صاحب عظمت افراد کو عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو شیخ کلینی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو عہدہ عبدیت عطا کیا، پھر عہدہ نبوت عطا کیا، پھر عہدہ رسالت عطا کیا، پھر عہدہ خلت عطا کیا۔ جب 4 عہدے عطا کر چکا، پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو عہدہ امامت پر منتخب فرمایا، اور جب منتخب فرمایا تو ارشاد فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عہدہ امامت ایک عظیم اور مقدس عہدہ ہے جو صرف صاحب عظمت اور صاحب عصمت افراد کو عطا ہوتا ہے۔ جب جناب ابراہیم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے مجھے اتنا عظیم عہدہ عطا کر دیا ہے تو فوراً دل میں خواہش ہوئی اور اس خواہش کا اظہار کر دیا، پروردگار اس عہدے کو میری ذریت میں قرار دے۔ تو فوراً آواز قدرت آئی، اور اس جملے کے اوپر غور کیجئے گا، اور یہ دلیل ہے ہمارے اس قول کے اوپر جو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک عظیم اور پاکیزہ منصب ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ دلیل سنیے، جیسے ہی جناب ابراہیم نے خواہش کا اظہار کیا، فوراً آواز پروردگار ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا، ظالمین کو یہ عظیم عہدہ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ایک مقدس عہدہ ہے اور ایک عظیم عہدہ ہے جو پروردگار صاحب عصمت افراد کو عطا کرتا ہے۔ اب آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، بعد نبی غیر معصومین کی ایک طویل فہرست ہے کہ جنہوں نے اس عظیم اور مقدس عہدے کو غصب کیا اور اس کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ گئے۔ چونکہ انہوں نے غصب کیا ہے، اس پر قبضہ جمایا ہے، لہٰذا ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان افراد کے لیے بھی دردناک عذاب ہے کہ جنہوں نے ان کی بیعت کی، ان کا ساتھ دیا اور حق کو چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ یہ ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا قیامت میں بھی ان کو انہی کے ساتھ بلایا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ جب یہ جائیں گے وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، تو یہ دوڑ کر جائیں گے اپنے اماموں کے پاس اور کہیں گے کہ سرکار ہمیں بچا لیجیے۔ تو ان کے امام پلٹ کر کہیں گے کہ ہمیں خود اپنی فکر ہو رہی ہے، ہم خود پریشان ہیں، ہم بھلا آپ کو کیا بچائیں۔ تو پھر ایسوں کو نہ مانیے جو نہ تمہاری دنیا میں مدد کر سکیں نہ آخرت میں مدد کر سکیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم نے ایسی عظیم ذوات مقدسہ کو اپنا امام بنایا ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی اختیار عطا کیا ہے اور آخرت میں بھی پروردگار ان کو اختیار عطا کرے گا۔ میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں ان ذوات مقدسہ کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو حق شفاعت عطا کرے گا، اور ہمارے ائمہ ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ہم انہی کی اجازت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔